صوفی بیگز اینڈ نوولٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، بیگز کی ہر ویرائٹی کا ایک اپنا انداز۔ اسکول بیگز، ٹریولنگ بیگز، ٹرالی بیگز، لیڈیز پرس، گفٹ بیگز، ساتھ ہی حج یاترا کی اسپیشل اپلبدھی، حاجیوں کی اسپیشل حج بیگز ایوم کٹ، اسپیشلسٹ ان مینوفیکچرڈ کمپلیمنٹری گفٹ بیگز۔ ایڈریس: صوفی بیگز اینڈ نوولٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، گنجی پیٹ روڈ، بھلدار پورہ، ناگپور۔ کانٹیکٹ 0712 272 9595۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری امنع رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ حاضران مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی رحمت، محسن انسانیت، فخر انسانیت، سید ابرار و اخیار، احمد مختار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں کچھ ضروری باتیں ہم سماعت کریں گے۔ چونکہ آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ رمضان المبارک کے اس پیارے اور مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں تو رکھی ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس ماہ میں اسلام کے بڑے بڑے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، اور انہی بڑے اور عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ، ایک عظیم کارنامہ اسلام کا فتح مکہ بھی ہے، اور کتب سیر و تواریخ سے کے مطابق وہ 20 رمضان المبارک ہی کی تاریخ ہے
اکثر کتب تواریخ کے مطابق کہ 20 رمضان المبارک ہی کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل و کرم سے مکے کو فتح فرمایا تھا، اور یہ ایسی فتح تھی کہ تاریخ نے اپنے سینے میں اسے بڑے احسن انداز سے محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ دیگر جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کسی بھی شہر کو جب کسی شخص نے فتح کیا ہے تو اس سے پہلے گھماسان کی جنگیں ہوئی ہیں، لوگوں کا قتل و غارت کیا گیا ہے، تب جا کر کوئی ایک فریق دوسرے فریق کے شہر پر، اس کے علاقے پر قبضہ کرتا اور فتح پاتا۔ لیکن یہ فتح مکہ اتنا عظیم دن ہے اور یہ اتنی عظیم تاریخ ہے اور ایسی فتح ہے کہ پوری دنیا میں آج تک ایسی فتح کسی نے نہیں دیکھی، کہ اور فتحیں تو جنگوں کے بعد ہوا کرتی ہیں، مگر یہ تنہا ایسی فتح ہے کہ جو بغیر جنگ کے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ایسی فتح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور آج چونکہ 20 رمضان المبارک ہے اور کل کا دن جو ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک آپ جانتے ہوں گے کہ یہ 21 رمضان المبارک شیر خدا، مشکل کشا، فاتح خیبر، باب العلم، مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ہے اور آپ کا دن ہے۔ تو آج 20 تاریخ ہے اور کل جو ہے 21 تاریخ ہے، تو آج فتح مکہ کی بھی تاریخ ہے اور کل حضرت علی المرتضیٰ کی بھی تاریخ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان دونوں چیزوں پر گفتگو کریں گے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تذکرہ ہم کر کے اس سے بھی فیض حاصل کریں گے کہ فتح مکہ میں ایک اہم کردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم فتح مکہ کے بھی ذکر سے ملزوز ہوں گے اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھی ذکر سے انشاءاللہ ہمارے قلوب و اذہان منور و مجلہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر سن 8 ہجری کو وہ مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ چونکہ میں تاریخ بیان کرنے لگا ہوں تو میں چاہوں گا کہ مکمل توجہ آپ کی رہے۔ یہ سن 8 ہجری ہے، 20 رمضان المبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر آج مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج پورے مکہ کی سلطنت حضور کے پاس ہے، لیکن ایک وقت تھا، یہ 8 ہجری رواں ہے اور حضور مکہ میں ہیں، سلطنت آپ کے پاس ہے، مگر آپ 8 سال پہلے جائیں جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہجرت کی تھی۔ وہ تاریک رات بھی تھی کہ انہی مکہ والوں کے ظلم و ستم اتنے ہو چکے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر وہ رات تاریک رات بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ والوں کے ظلم و ستم کے بعد تنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو لے کر ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ جانے کو آمادہ ہیں۔ اور جب اب وہ ہجرت بھی کوئی عام ہجرت نہیں تھی، وہ ہجرت کا معاملہ بھی بہت سنگین اور سخت تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی نا کہ محمد عربی جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ جانے والے ہیں، مکہ چھوڑنے والے ہیں،
تو ابھی بھی ان کے غیظ اور حسد اور غضب کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈ نہ پڑی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس محمد کو ہم نے ختم کرنا ہے اور جس کے دین کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے وہ تو اب مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا، مگر ان کے غیظ و غضب کی آگ بڑکی کہ محمد کو بہرحال ہم نے قتل کرنا ہے معاذ اللہ۔ یہ منصوبہ کیا، اور جس رات حضور نے ہجرت کرنا تھا اس رات کو 70 کفار نے نبی کریم علیہ السلام کا گھر جو ہے وہ محاصرہ اس کا کر لیا، اس کو گھیر لیا، اور بس آمادہ تھے اس بات پر کہ جب بھی محمد اپنے گھر سے نکلے ہم اسے قتل کریں گے، اور اگر نہ نکلے تو ہم اس کے گھر میں گھس کر اسے قتل کریں گے۔ یہ باہر لوگ کھڑے ہیں اور یہ ساری باتیں اور یہ آوازیں جو ہے کہ بلند ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، چونکہ میں نے کہا نا کہ ہم نے حضرت علی المرتضیٰ کا بھی کردار دیکھنا ہے۔ اب قربان جائیں، حضرت علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں ہیں، آوازیں باہر سے آ رہی ہیں تلواروں کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضرت علی نے، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ باہر کفار تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور آپ ہجرت کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نکلے تو وہ قتل پر آمادہ ہیں، یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ علی جو کچھ بھی ہو، ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، ہم نے آج ہجرت کرنا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے ذمہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، جو بھی آپ کا حکم ہوگا بصر و چشم میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ کہا پھر ٹھیک ہے علی سنو، یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس لوگوں نے رکھی تھی، میں نہیں چاہتا کہ میں چلا جاؤں ان کی امانتیں ضائع ہوں اور لوگ مجھے جو ہے امانتوں کا ضائع کرنے والا اس طرح سے یاد کریں۔ آج رات تم میرے اس حجرے میں میرے اس بستر پر سوؤ گے اور کل صبح کو اٹھو گے اور یہ مکے والوں کی امانتیں دے کر تم پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرو گے اور مجھ سے مدینہ میں آ کر ملو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حکم تسلیم کیا۔ میں مختصراً عرض کروں، آپ حضور الصلوۃ والتسلیم گھر سے باہر نکلے، مٹی اٹھائی اور جو ہے کہ وہ کافروں کی طرف پھینکا۔ خدا کا کرنا یہ کہ مٹی پھینکنا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان لوگوں کے سامنے سے گزر گئے مگر کسی کو وہ نظر نہ آئے۔ نظر آتے بھی کیسے؟ نور کا سایہ کبھی نظر آتا ہے جو حضور ان کو نظر آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکلے اور ہجرت کر رہے ہیں۔ آخری بار مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے آپ جاتے ہیں اور حسرت بری نگاہ سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے کعبہ خدا کی قسم، میری نگاہ محبت میں تمام شہروں میں دنیا کے سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو وہ مکہ شہر ہے، اور اس مکہ کے اندر اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے تو اے بیت اللہ وہ تو مجھے محبوب ہے۔ لیکن افسوس مجھے میری قوم نے یہاں ٹکنے نہ دیا، اگر مجھے میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاتا، لیکن یاد رکھ میں ایک دن ضرور لوٹ کر واپس آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کیا، پھر وہ ہجرت کی طویل داستان ہے، آپ تشریف لے گئے، اللہ اکبر۔ تو یہ سنگین ماحول تھا ہجرت کا۔ اب جب حضور السلام لے گئے، جب بہت عرصے کے بعد جب اسلام پھلنے پھولنے لگا، اسلام کی سربلندیاں ہونے لگیں اور لوگ جوق در جوق اسلام کی حقانیت کو جو ہے کہ وہ سمجھ کر اسے قبول کرنے لگے، جب اسلام کے عروج اور بلندی کے دن شروع ہوئے تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اے علی، ایک وقت تھا جب اسلام کے ماننے والوں پر کفار مکہ نے تنگی کر دی تھی اور شب ہجرت تمہیں حضور نے اپنے بستر پر سلایا تھا، حالانکہ ماحول تو ایسا تھا کہ وہ بستر گویا کہ آغوش موت ہو، موت کی آغوش ہو، تم اس آغوش موت میں تھے اور باہر کفار ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، لیکن ذرا بتانا تو صحیح کہ باہر کفاروں کا ازدحام تھا اور اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا کہ وہ حجرے میں گھس کر بستر پر تمہیں قتل کر دیتے حضور کا تصور کر کے۔ ایسے سنگین ماحول میں ذرا یہ تو بتانا کہ تمہیں نیند کیسی آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سوال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑے اور کہا کہ تم پوچھتے ہو نیند کیسی آئی؟ اللہ کی قسم خدا گواہ ہے، علی کو جس قدر سکون کی نیند اس رات میسر تھی، پوری زندگی میں کبھی بھی علی ایسی پرسکون نیند پایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نیند علی نے اس بستر پر گزاری تھی۔ لوگوں نے سوال کیا علی اتنے پرسکون کیسے سو گئے؟
اتنے پرسکون نیند تمہیں کیسے استراحت بھری نیند آ گئی؟ آخر مسئلہ کیا تھا؟ باہر تو کفار و مشرکین تھے، تمہیں قتل کر دیتے، اس قدر تم جو ہے کہ وہاں پرسکون سو گئے، تمہیں اپنی جان کی فکر نہ رہی، تمہاری زندگی کی تمہیں فکر نہ رہی، حالانکہ تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا تھا، کیا تمہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہ تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے پھر جواب دیا، کہا سنو، لوگوں کی زندگی کی ضمانت کوئی نہیں دیتا، کیونکہ زندگی کی ضمانت کسی کو دینے کا حق حاصل نہیں ہے، مگر سن لو یہ علی کی جان تھی، اور اس علی کے جان کی ضمانت آمنہ کے لال محمد عربی نے دے دی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ علی کی جان کی ضمانت جب محمد عربی نے دی ہے، یہ 70 کیا اگر 7,000 بھی ہوتے علی کے جان کا بال بھی باقا نہ کر سکتے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت علی نے محبت بھرا جواب ارشاد فرمایا تھا، یہ شان حضرت مولا علی المرتضیٰ کی تھی۔ اللہ اکبر! بہرحال تو یہ ایسا سنگین ماحول تھا، ایسے ماحول سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تنہا ابو بکر کے ساتھ آپ نے ہجرت کیا تاریکی میں، اور پھر ہجرت کے اندر بھی کفار نے نہیں چھوڑا بلکہ جا بجا حملہ کیا۔ یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، مگر چونکہ وقت مختصر ہے میں آگے بڑھوں۔ اب یہ 8 ہجری تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فاتحانہ شان سے فتح جو ہے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مکہ کی فتح کا سبب کیا تھا اور مکہ کیسے فتح ہوا، اس کے جو ہے کہ اسباب کیا بنے، کس طرح سے یہ واقعہ جو ہے کہ رونما ہوا، کیونکہ حضور تو مدینے میں تھے، اور پھر 8 ہجری صرف 8 سال کے بعد، اور ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سنا کہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور صرف مسلمان گنتی کے 313 یا اس سے کچھ زیادہ ہی مسلمان تھے، اور اب فتح مکہ بھی حضور نے کر لی، حالانکہ ابھی بھی کافرین بڑے مضبوط لشکر کے ساتھ موجود تھے۔ اسباب کیا بنے؟ تو سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، جن کی تعداد روایتوں کے مطابق 1400 یا 1500 تک کی بتائی جاتی ہے، کہ 1500 سن 6 ہجری ہے، ذی قعدہ کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ چلو سب تیاریاں کر لو، ہم نے مکۃ المکرمہ جانا ہے، اور مکۃ المکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اس کی زیارت کرنا ہے، ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے، لہٰذا سب اس کی تیاریاں کر لو، جانور جو ہے کہ وہ قربانی کے لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور چونکہ یہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے وہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، اور پھر اسلام نے خانہ کعبہ کی عظمت کو اور بلند و بالا کیا ہوا تھا، تو سارے صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ اس بیت اللہ کی ہم نے زیارت کرنا ہے جو عظمت والا ہے۔ اب انہوں نے تیاریاں کر لی، نبی کریم، اور یہ 10 رمضان المبارک جو ہے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور 6 ہجری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب آپ ایک سفر طویل کر کے مقام عصفان پر پہنچتے ہیں تو قبیلہ بنی خزاع کا ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ قبیلہ بنی خزاع جو تھا یہ شروع ہی سے، اگرچہ ابھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا اس قبیلے والوں نے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ان کی ایک جو ہے کہ محبت تھی، ایک یہ بڑے مخلص تھے حضور کے ساتھ، یہ دغا اور بے وفائی کی رسم و ریت حضور کے ساتھ کبھی نہ کرتے۔ قبیلہ بنی خزاع کا ایک شخص آیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کدھر جاتے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے اللہ کے سچے رسول، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے آنے کی خبر مکہ والوں کو پہلے سے پہنچ چکی ہے، اور انہوں نے جو ہے کہ وہ فوجی دستہ بھی تیار کر لیا ہوا ہے، اور انہوں نے سارے عرب کے قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور سبوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سارے عرب کے لوگوں کو مکہ کی اجازت ہوگی، حاضری کی، اس کے زیارت کی، عمرہ کی، لیکن مسلمانوں کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ تو یا رسول اللہ علیہ السلام، انہوں نے چونکہ تمام قبائل کو جمع کیا ہوا ہے اور وہ آمادہ ہیں اس بات پر کہ اگر وقت اور ضرورت پڑے تو ہم مسلمانوں سے جنگ بھی کریں گے۔ تو
تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، سچے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے واپس لوٹ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم نے تو جانور بھی قربانی کے لیے لایا ہوا ہے، ہم کوئی جنگ و جدال کے ارادے سے نہیں آتے۔ اور مکہ والے اتنے سنگ دل ہو چکے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے طواف سے اور اس کی عظمت سے، اس کے احترام سے ہمیں روکتے ہیں۔ تو کہا حضور مسئلہ تو یہی ہے، انہوں نے ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو طے کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے عثمان، تم مکہ جاؤ اور مکہ جا کر وہاں کے لوگوں سے یہ مسئلہ رکھو اور کہو کہ ہم جو ہیں وہ یہاں پر صلح کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جنگ و جدال کیا جائے، ہم نے تو عمرہ کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرنا تھا۔ بدیل بن ورقہ نامی شخص وہ پھر حاضر ہوتا ہے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول، آپ اگرچہ عمرہ کے لیے آئے ہیں مگر مکہ والوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ حضور نے کہا کہ ہم صرف اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں طواف کعبہ اور عمرہ کی اجازت دی جائے، ہم نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے اور لوگوں سے ہم نے کوئی جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، ہمارا معاہدہ امن و صلح کا ہے، یہ جا کر تم مکہ والوں کو کہو، اگر وہ بات مان گئے تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم آگے جو کارروائی کرنی ہے وہ کریں گے۔ اس نے جا کر یہ ساری خبر دی، مگر مکہ والے بھی اس بات پر راضی نہ ہوئے، اس کی بات بھی، بدیل بن ورقہ کی بھی بات انہوں نے ٹھکرا دی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بھیجا، چونکہ یہ طریقہ بھی تھا کہ اگر ادھر سے ایک شخص کوئی قاصد بن کر آتا ہے تو پھر اپنے دوسرے فریق کی طرف سے بھی ایک شخص قاصد ہو کر جانا چاہیے۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے، چونکہ مکہ والوں میں آپ کی عظمت جو ہے حضرت عثمان کی ابھی بھی باقی تھی، اور دیگر قبائل میں آپ کا اثر و رسوخ ابھی بھی باقی تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جب تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، خیر مقدم کیا اور پوچھا، اے عثمان، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، مجھ پر بھی تم احرام کے کپڑے دیکھتے ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، اور آپ کے تمام صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، تو ہم یہاں جنگ و جدال اور قتل و قتال کی غرض سے بالکل حاضر نہیں ہوئے، ہمیں صرف اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم عمرہ کریں اور واپس اپنے شہر، اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ عثمان، مسئلہ ایسا ہے کہ ہم مسلمان، جو محمد جو مذہب پیش کرتا ہے وہ ہمارے لات و عزا کو ٹھکراتا ہے اور جھٹلاتا ہے، ہم نے یہ بات کبھی نہیں ماننا ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو تو اس سال بالخصوص ہرگز عمرہ نہیں کرنے دینا ہے۔ لیکن ہاں اے عثمان، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا جاہ و حشم ہمارے قبیلوں پر ابھی بھی باقی ہے، ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس عمرہ کو مکمل کرو، تم چاہو تو خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرو، اور تم چاہو تو یہ عمرہ مکمل کر کے واپس جا سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے جب یہ جملہ سنا تو فرط محبت اور عشق رسالت میں آ کر آپ نے جواب دیا کہ او بدبخت، سنو، یہ عثمان ہے، عثمان یہ حضور کا سچا غلام ہے، اگر اس نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے اور حضور کے حکم پر احرام باندھا ہے تو جب تک مصطفیٰ کریم عمرہ نہیں کر لیتے عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیوانے نے، اس غلام نے جواب دیا۔ لوگوں نے حضور کے جذب محبت کو جب عثمان غنی کے اندر دیکھا تو ان کے اندر بھی تیش آیا، اور حضرت عثمان غنی کو جو ہے کہ وہ اپنے گرفت میں لے لیا اور واپس جو ہے کہ حضور السلام کی بارگاہ میں جانے سے روک دیا۔ اب ادھر جب روکا ہے تو ایک خبر جو غلط تھی وہ جو ہے کہ حضور السلام کے لشکر میں پھیل گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ عثمان غنی کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے۔ جب یہ حکم اور جب یہ خبر پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر صحابہ کرام کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے بیعت لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، جسے قرآن عظیم کے اندر بھی ذکر کیا گیا جس بیعت کو، اور اسلام کی تاریخ میں اسے بیعت رضوان کہہ کر پکارا گیا۔ لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو پھر خبر آئی کہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہیں کیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی بھی تشریف لاتے ہیں۔
اور سارا واقعہ سنا دیا. کہا یا رسول اللہ وہ آمادہ نہیں ہے اور ہمیں اس بار جو ہے کہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دینا ہے. ابھی یہ مسئلہ جو ہے کہ چل ہی رہا تھا کہ پھر ایک شخص حضور کی بارگاہ میں عرب میں سے آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلح کی بات کرتے ہیں, میں یہ جا کر اہل مکہ کو پھر سے کہتا ہوں, اگر وہ بات مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. وہ شخص واپس گیا, اس نے پھر صلح کی بات رکھی. مکہ والوں نے انکار کر دیا اور کہا ہم نے صلح نہیں کرنی ہے, ہم نے صلح کی بات لانی ہی نہیں ہے اور صلح کو ہم نے قبول ہی نہیں کرنا ہے. اس طرح سے بہت سارے معاملات ہونے لگے اور حضور السلام کو عمرہ سے روک دیا گیا. آخر میں سہل بن عمرو نامی ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ ہم نے ایک وقت ہو گیا ہے, ایک عرصے دراز سے مسلمانوں سے ہم جنگ و جدال کر رہے ہیں جس میں ہمارا بھی نقصان ہوا جاتا ہے, لہٰذا کیوں نہ ہم کوئی ایسی صلح کر لیں جو ہمارے فیور میں زیادہ ہو اور مسلمانوں سے جو ہے وہ جنگ کی نوبت بھی نہ آئے, اور جو موقع ملے گا اس موقع کو غنیمت جان کر ہم اپنی طاقت میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہ سہل بن عمرو نے اس بات کو سامنے رکھا. اب یہ سہل بن عمرو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد بن عبداللہ, آپ صلح چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ہم صلح کرتے ہیں اور امن معاہدہ کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر وہی باتیں لکھی جائیں گی, وہی شرائط کی جو ہے کہ طے ہوں گے جن شرائط کو ہم پیش کریں گے, اور آپ کی اگر کوئی معقول شرط جسے ہم معقول سمجھیں گے, جسے ہم چاہیں گے کہ اسے قبول کرنا چاہیے تو ہم اسے قبول کر لیں گے ورنہ اسے ہم رد کر دیں گے. حضور صلی تسلیم نے اب یہاں پر پھر معاہدہ, جب بات ہو گئی کہ اب معاہدہ طے کیا جائے, شرائط لکھے جائیں, بات مکمل ہو چکی, تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی گئی. اب حضور صلی تسلیم نے انہیں آواز دی اور صلح حدیبیہ کے نام سے اس امن معاہدے کو لکھا گیا, اور کافرین نے اپنی شرائط رکھی. بہت سارے شرائط تھے, ان میں سے چند یہ تھے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, واپس اپنے وطن جائیں گے, آئندہ سال وہ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن صرف 3 دن کی اجازت ہوگی, چوتھا دن مسلمان مکہ میں نہیں رک سکتا. یہ معاہدے ہوئے, اور اس میں یہ ہوا کہ اب جو کوئی بھی قبیلہ عرب میں موجود ہے وہ چاہے تو محمد کے ساتھ معاہدہ کر لے اور ان کا حلیف بن جائے, اور جو دوسرا قبیلہ جو چاہے وہ کفار قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرے اور ان کا حلیف بن جائے. اور اس میں انہوں نے یہ شرط بھی لکھی کہ جو محمد کے ساتھ قبیلہ حلیف بنے گا, دوست ان کا بنے گا, ان کا ساتھی بنے گا, ان سے نہ قریش جنگ کریں گے نہ قریش کے ساتھی جنگ کریں گے, اور جن کا ساتھی قریش مکہ ہوں گے, جو قبیلہ ان سے جڑے گا, نہ محمد اس سے جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ان سے جڑے ہوئے دوسرے قبائل ان سے جنگ کر سکتے ہیں. یہ معاہدہ ہوا اور یہ ساری باتیں ہوئی. اب حضرت عمر بھی کھڑے تھے, سارا مسئلہ ہے, حضور نے کوئی مشورہ دیا, کافرین نے اس کا انکار کیا. وہ جو کافرین کہتے وہ ساری شرائط جو ہے اس معاہدے میں لکھی جاتی. حضرت عمر فاروق بھی کھڑے تھے, دل جل رہا تھا کہ یہ کیسا منظر ہے کہ وقت کا نبی ہے, سید الانبیاء ہے, اور سب ان کی باتیں مان رہے ہیں اور حضور اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرتے. حضرت علی جو ہے وہ ضبط کے ساتھ, صبر کے ساتھ کھڑے تھے, اور سب کی انتہا ہوتی ہے اللہ اکبر. جب معاہدہ طے ہوتا ہے تو حضور السلام نے آخری میں لکھایا کہ یہ معاہدہ قریش کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی طرف سے کیا گیا. تو سہل بن عمرو نے اسے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ, یہ محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول مان لیں تو مسئلہ ختم ہو جائے, ہم تو اسی بات کے انکاری ہیں, لہٰذا اس معاہدے میں محمد الرسول اللہ نہ لکھو بلکہ اس کے اندر محمد بن عبداللہ لکھو. حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علی رسول اللہ کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی پھر علی تھے, آپ نے وہ معاہدہ, وہ قلم نیچے رکھا, کہا حضور مارے محبت کے میں اس سے انکار کرتا ہوں. کہا کہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہیں, اگر یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو نہ صحیح, مگر میں علی ہوں, علی کی زندگی ہی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ محمد کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہے. مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے محمد الرسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں. حضور نے خود لیا اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا. معاہدہ ہو گیا, حضور السلام واپس چلے گئے. اب معاہدہ تو یہ تھا, اور اس معاہدے کے اندر جو سب سے اہم معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ قریش مکہ اور مسلمان
10 سال تک کوئی بھی جنگ آپس میں نہیں کریں گے۔ یہ سن 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینے میں یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ لیکن سن 8 ہجری آئی، 2 ہی سال گزرے تھے کہ حضور نے تلوار اٹھائی اور مکہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بنی خزاعہ ایک قبیلہ تھا اور بنو بکر ایک قبیلہ تھا، یہ دونوں مکۃ المکرمہ کے قریب علاقے میں رہتے تھے، اور بنی خزاعہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھی اور حلیف تھے، اور بنو بکر یہ قریش کے ساتھی تھے۔ اب جب صلح ہوئی تھی تو صحابہ کرام نے سوچا تھا کہ یہ تو ہماری شکست ہو گئی کہ ہم کافروں سے صلح کر کے وہ بھی ساری ان کی باتیں مان کر واپس جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی، یا رسول اللہ غم نہ کریں اور مسلمانوں کو ڈھارس دیں اور ان کی ڈھارس بندھائی کریں، اور فرمائے انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں تم سوچتے ہو صلح یہ کر کے ہم مغلوب ہو گئے ہیں، نہیں، یاد رکھو اللہ نے تو یہاں تمہیں سب سے زیادہ اور سب سے بڑی فتح عطا فرما دی ہے۔ اب یہ صلح ہی کا معاملہ بنا تھا، اب یہ سارے اہداف تھے، ساری باتیں تھیں۔ بنی خزاعہ، اب یہ جو 2 سال کا عرصہ گزرا تھا صلح کا، تو اس صلح کے دوران اسلام کو ایسا نہیں کہ نقصان ہوا، بلکہ اسلام تو اور زیادہ پھلا پھولا، اور لوگوں نے، کفار مکہ نے بھی اور دیگر قبائل کے لوگوں نے بھی اسلام کو بہت قریب سے دیکھا، جانا، ان کے اخلاق، عادت و اطوار کو سمجھا، اور حق سمجھ کر لوگ ہزاروں ہزار کی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور یہ بڑا زبردست سلسلہ چلا۔ 2 سال میں ہزاروں لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حلیف بنی خزاعہ تھا، بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان ذاتی جھگڑا ایک زمانے سے چل رہا تھا، لیکن چونکہ سب حضور سے لڑ رہے تھے تو سارے قبائل ایک ساتھ مسلمانوں کے خلاف تھے، انہیں اس بات کا وقت ہی نہیں ملتا کہ اپنے آپسی جنگوں کو ختم کریں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صلح ہو چکی ہے تو اب ان کو، بنو بکر کو موقع ملا کہ ہم اپنی ذاتی دشمنی کو جو ہے بنی خزاعہ سے وصول کریں گے، ان پر حملہ کریں گے، اور چونکہ ایک بغض یہ بھی تھا کہ یہ حضور کے حلیف ہیں لہٰذا ان کو مارا جائے۔ قریش مکہ کے سامنے بنو بکر نے اپنی پیشکش رکھی تو انہوں نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد بنو بکر اور قریش مکہ کے سرداروں نے مل کر، جس میں جو ہے کہ وہ اکرمہ بن ابو جہل بھی تھا اور دیگر لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے، انہوں نے مل کر بنو بکر کے 23 لوگوں کو قتل کیا، اور رات میں انہوں نے جب حملہ کیا تو کچھ لوگ بچنے کے لیے حرم میں داخل ہو گئے، کیونکہ اس وقت بھی حرم کا یہ احترام تھا کہ لوگ وہاں قتل و غارت نہیں مچاتے تھے۔ جب یہ حرم میں داخل ہوئے تو بنی بکر کا جو ان کا سردار نوفل تھا، وہ تیش کے مارے اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی قوم کو للکار کر کہا کہ لوگوں تم تلوار چھوڑتے ہو اور یہ بنی حرم میں پہنچ گئے تو انہیں کیا امان مل جائے گا؟ آج موقع ہے، اگر موقع غنیمت جانتے ہو تو انہیں قتل کر دو، ورنہ بعد میں یہ اگر نکل گئے تو ہم ان پر جو ہے تاب نہیں لا سکیں گے۔ لوگوں نے اس کے جملے پر آ کر لوگوں کو حرم میں قتل کرنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں ہیں اور حضرت میمونہ فرماتی ہیں، اس بات کی راویہ ہیں، کہتی ہیں حضور ایک رات وضو فرما رہے ہیں اور اسی رات کو ادھر بنو بکر بنی خزاعہ کے لوگوں کو حرم میں قتل کر رہے ہیں۔ جو لوگ حرم میں جو حرم میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی موجود تھے، جنہوں نے پناہ لی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ بنی بکر تو ہمیں یہاں بھی نہیں چھوڑتے، انہوں نے اس وقت اس رات میں مکۃ المکرمہ سے کہا اغثنی یا محمد، اے محمد ہماری مدد کو آئیے۔ انہوں نے مکہ سے پکارا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں حضور نے لبیک 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 نصر تو کہا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس رات میں آپ نے تنہائی میں یہ جملہ کیوں ارشاد کیا؟ کہا اے میمونہ مسئلہ یہ ہے کہ بنو بکر نے میرے حلیف بنو خزاعہ پر مکۃ المکرمہ میں حملہ کر دیا ہے، انہوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، لہٰذا میں ان کے مدد کے لیے جو ہے کہ وہ حاضر ہوں، میں نے انہیں جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور السلام نے بتایا۔ اب دیکھیں کہ مکۃ المکرمہ کہاں ہے۔
اور مدینۃ المنورہ کہا ہے، لوگ وہاں سے حضور کو پکارا، اور انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، کافروں نے حضور کو مدد سے پکارا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی مدد کی ہے۔ گویا سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ تو بنی خزاعہ کی مدد کا معاملہ ہوا، اور اس کے تیسرے روز بنی خزاعہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سارا کچھ انہوں نے ذکر کیا اور اپنی ساری باتیں ذکر کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فاتحانہ طور پر مکہ پر جو ہے قبضہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے 12,000 کا لشکر اسلام لے کر جو ہے وہ مکہ کے قریب گئے، سارا مسئلہ ہوا، اور بغیر کسی خون خرابے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ اور بس آخری بات چند جملوں میں عرض کروں کہ جب حضور مکہ میں پہنچے، حالانکہ طویل گفتگو تھی اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، فتح مکہ کی اصل داستان یہاں سے باقی رہ جاتی ہے، جو انشاءاللہ کسی وقت اور میں اس کو عرض کروں گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تو سارے لوگوں نے سوچا کہ ہم نے تو حضور پر بڑا ظلم و جبر کیا ہے، آج پتہ نہیں کہ محمد عربی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سب ڈر خوف کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، سنو، تم نے ظلم کی داستانیں رقم کی تھی، کیونکہ مکہ میں ابھی بھی کفر کی سلطنت تھی، لیکن یاد رکھو اب یہاں اسلامی سلطنت ہے، اور کفر کی سلطنت کا شیوا ہوگا ظلم کرنا، مگر اسلامی سلطنت کا شیوا ہے لوگوں کو معاف کر دینا اور مظلوموں کی مدد کرنا۔ لہٰذا گواہ رہنا، آج میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، جاؤ تم جہاں چاہے وہاں جا کر آباد ہو سکتے ہو۔ لوگوں نے دیکھا کہ محمد نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اب جاتے تو کہاں جاتے؟ کہا، اے محمد عربی، جو اپنے اوپر ڈھائے گئے ظلم کو معاف کر دے، یقیناً وہی اللہ کا سچا رسول ہوگا، اور سب کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظیمت کی داستان بھی رقم کی ہے اسلام نے، اور اس قدر مکہ فتح ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلام کے تواریخ کو یاد کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جن حضرات نے سنت نہ ادا کی ہو وہ سنت ادا کر لیں۔ صوفی بیگز اینڈ ناولٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، بیگز کی ہر ویرائٹی کا ایک اپنا انداز، اسکول بیگز، ٹریولنگ بیگز، ٹرالی بیگز، لیڈیز پرس، گفٹ بیگز، ساتھ ہی حج یاترا کی اسپیشل اپلبدھی، حاجیوں کی اسپیشل حج بیگز ایوم کٹ، اسپیشلسٹ ان مینوفیکچرڈ کمپلیمنٹری گفٹ بیگز۔ ایڈریس: صوفی بیگز اینڈ ناولٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، گنجی پیٹ روڈ، بھلدار پورہ، ناگپور۔ کانٹیکٹ 0712 272 9595